جب کوئی ٹیمیں میچ ہارتی تھی وہ کہتی تھی امپائروں کی وجہ سے ہار گئے. عمران خان کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو میں یہ اس لیے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو آج یہاں زمان پاک میں بیٹھا ہوں، میں اپنی قوم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے؟ 96 مقدمے کیسز میرے اوپر کر دیے. 96. دہشت گردی، قتل، توہین مذہب، غداری، ہر قسم کا کیس. جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اور نئے کیسز ہو جاتے ہیں. اور کیس کون کر رہے ہیں؟ یہ ذرا غور سے سنیں. کیس وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک کے سب سے بڑے مجرم ہیں، 30 سالوں سے ثابت کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے، چپ کرو بھائی، اگر آپ نے یہ پتا چلوانا ہے کہ کیا یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، تو صرف ایک کام کریں، جو گوگل کریں، کیونکہ آپ سوشل میڈیا میں جو میرے نوجوان دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں صرف گوگل کر لیں کہ انٹرنیشنلی ان لوگوں کی کیا ریپوٹیشن ہے. کتابوں میں ان کی چوری کا ذکر ہے، نواز شریف کی چوری کا کتابوں میں ذکر ہے، اخباروں میں، باہر کے اخباروں میں. کیپٹلز، ایکلیز ہیل وہ پڑھ لیں، وے آف دا ورلڈ وہ پڑھ لیں، سوسکن کی کتاب. اخبار ڈیلی میل پہ ان کے آرٹیکلز پڑھ لیں. میں باہر کی باتیں کر رہا ہوں. ان کی باقاعدہ کرپشن کے اوپر ان کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے ملک سے پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے گئے ہیں. زرداری کو مسٹر 10%. اخباروں میں باہر آیا ہوا ہے کہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ کہیں گیا، ڈرنا کہ تمہاری انگلیاں آج یہ چوری کر لیں. یہ ان کی ریپوٹیشن ہے. یہ آج ایک آرمی چیف نے اس ملک کے اوپر مسلط کیا، غداری کیا ملک کے ساتھ ان چوروں کو اوپر بٹھا کے. اور انہوں نے نیچے سارا چوروں کا اور مجرموں کا سیٹ اپ لے آئے ہیں. ثناء اللہ جیسا آدمی کسی فیصلہ آباد میں پوچھیں کہ کون سا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا. شریفوں کا پوچھیں، زرداری کا ذرا سندھ میں پوچھیں کہ اس نے کیا ظلم لوگوں کے اوپر نہیں کیا. ان کو پیچھے سے جو اپنے آپ کو ملک کے محافظ کہتے ہیں اوپر مسلط کر دیا ہمارے. اور وہ کیا کر رہے ہیں آج؟ وہ کیسز کر رہے ہیں، ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کہیں عمران خان راستے سے ہٹ جائے. میرے اوپر قاتلانہ حملہ انہوں نے کروایا تھا اور ان کے ساتھ پیچھے ہینڈلر تھا. اس کے بعد کور اپ یہ اب کر رہے ہیں. یہ اپنا آدمی بٹھایا محسن نقوی، جو آصف زرداری کو باپ مانے یا وہ اس کو بیٹا مانے، وہ کیا ہوگا خود قوم بتا دے مجھے. وہی آصف زرداری کو اسی نواز شریف نے 2 دفعہ چوری میں جیل میں ڈالا تھا. وہ آج اپنا باپ مانتا ہے اس کو. اس کا کیا کیریکٹر ہوگا؟ اس کو اوپر مسلط کیا گیا. وہ پولیس آفیسرز کو یہاں مسلط کیا جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا. اور یہ الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ ہم نے کہا ہزاروں آفیسرز لگا رہے ہیں آپ، لیکن یہ 23 آفیسرز نہ لگائیں جنہوں نے ہر قسم کا تشدد کیا تھا ہمارے اوپر. تقریباً ساروں کو لگا دیا اوپر. اور میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ پھر ہوا کیا، کیونکہ میں آج آپ کو کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک ہمارے سے ہوا کیا، یہ ملک سے کیا ہو رہا ہے اور یہ ملک جا کدھر رہا ہے. اور اگر وہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے، اگر آج آپ نہیں جاگیں گے، آپ ذمہ دار ہوں گے اس ملک کی تباہی کے. اب ہوتا کیا یہاں، ذرا میں آپ سب کو سیکوینس بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. 8 مارچ کو الیکشن اناؤنس 30 اپریل کے ہو جاتے ہیں. 8 مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الیکشن کی کیمپین ایک ریلی سے شروع کریں گے لاہور میں. یہ ذرا ایک ایک چیز دیکھیں، اور ایک بھی چیز میں آپ کے سامنے کوئی غلط ہو، جھوٹ ہو، ایک بھی غلط ثابت کر دے کوئی. ہم نے فیصلہ کیا 8 کو، 7 کی رات کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پورا طے کیا گیا کہ کدھر کدھر سے ریلی جائے گی، اور پولیس نے اپروو کر دیا، پرمیشن مل گئی. اگلے دن ریلیز آ رہی ہوتی ہیں مجھے یہاں زمان پاک پہ کہ ہم اپنا شروع کریں ریلی. اس سے پہلے سارے کہتے ہیں جی اب پولیس نفری ساری جگہ آ گئی ہے، ہر جگہ کنٹینر لگنے شروع ہو گئے. ہمیں حیران کہ ہمیں تو پرمیشن دے دی تھی. جب پہلے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور رائٹ پہ پوری وہ پہن کے ہیلمٹس،
ایک دم پتا چلے جی دفعہ 144 لگ جاتا ہے. الیکشن جب اناؤنس ہو جائے دفعہ 144 کیسے لگ سکتا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں لگا؟ اس کے بعد وہ ریلیز آ رہی ہیں, ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو جاتی ہے اور ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ سارے وہاں رک جاتے ہیں. ہم سب حیران. میں یہ انتظار کر رہا ہوں ریلیز کا. 3:30 بجے مجھے آنا تھا انہوں نے لینے کے لیے. اگلے 1 گھنٹے میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہاں ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے, مار رہے ہیں, گاڑیاں توڑ رہی ہے پولیس. یہاں ورکرز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشنز ہیں. میں 5 بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتعال دلوا رہے ہیں, کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی. کیونکہ ان لوگوں کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو. تو مجھے پتا تھا, میں نے فوری کینسل کیا کہ انتشار نہ ہو, کیونکہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے, او جی یا سیکورٹی سچویشن ہے الیکشن کے لیے. ہر قسم کا بہانہ استعمال کیا جائے کسی طرح یہ مجرم پیشہ لوگ الیکشن نہ لڑیں. کیونکہ 37 بائی الیکشنز میں سے 30 ہار چکے ہیں. اس کے باوجود کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان کے ساتھ, الیکشن کمیشن کی مدد کر رہا تھا, اس سب کے باوجود یہ 30 الیکشن ہار گئے 37 میں سے. تو یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. جو آخری الیکشن ہوا ادھر تو کھل کے سب سامنے آ گئے, ہر قسم کی اور 40,000 سے ہار گئے. اس لیے ڈرے ہوئے تھے, ہمیں پتا تھا, اس لیے میں نے روک دیا. اگلے دن ہم نے کہا جی اگلے دن ہم کرتے ہیں. اگلے دن پھر پتا چلا جی نہیں جی آج پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں. چلو جی پھر ہم نے نہیں کی. ہم نے کہا چلا اگلے دن چلے جاتے ہیں. اس کے اگلے دن ہماری ریلی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بڑی لاہور کی پبلک, جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے اس میں. مجھے تب ہی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد یہ میرے گھر کے اوپر آپریشن شروع ہوتا ہے. اور میں آپ کو آپریشن اب بتاؤں کیا آپریشن تھا. ذرا آپ پہلے سمجھیں کہ یہ جو رینجرز آ گئے ہیں, 72 بند گاڑیاں میرے گھر, 3 طرف سے زمان پاک کے اوپر پولیس کی ہزاروں اٹیک کر رہے ہیں. تھا کیا ایشو یہ تھا کہ اسلام آباد کے ایک کچہری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں, کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی. حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے. مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے. جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس, اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی, وہاں کوئی ٹرائل نہیں ہونی تھی. میں نے صرف جا کے عدالت میں حاضری لگانی تھی. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ شفٹ کر دیں یہاں, کیونکہ وہ 2 دفعہ دہشت گردی کے اٹیک ہو چکے ہیں جدھر جج بھی شہید ہوئے اور وکلا بھی شہید ہوئے. تو پتہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کسی کو اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹریپ ہے. تو صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے, اور وارنٹ لے کے یہ یہاں پہنچ گئے. ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ, اب یہ سنیں, یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زمان پاک, ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ تھے. یہ وارنٹ اس کے اوپر ثناء اللہ کے اوپر بھی نکلے ہوئے ہیں. اس سے کیوں نہیں پکڑ رہا ہے؟ وہ کہتے جی, پولیس والا کہتے جی ہمیں وہ ملتا ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کدھر ہے وہ. تو یہ ایسے نہیں آئے سارے. جو پھر یہاں زمان پاک میں ہوا, جس طرح کا حملہ کیا گیا نو زمان پاک, ٹیئر گیس, اتنی ٹیئر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کہ میں نے دکھایا کتنے شیلز مارے گھر کے اندر, واٹر کیننز لوگوں پہ ماری, وہ والی اصل گولیاں بھی چلائیں, کارتوس بھی چلائے, ربر بلٹس بھی چلائیں. اور اس کے بعد یہاں میرے گھر کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہے. کبھی آج پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو صرف اس نے حاضری لگانی تھی اسلام آباد میں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں 18 کو, جو میں کل گیا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نہیں جا رہا. میں نے اشورٹی بانڈ دیا. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اشورٹی بانڈ دے دیں, جو میرے وکیل اشتیاق خان نے دے دیا تھا, وہ اچھا ٹی وی پہ بتایا, جان کے ڈی آئی جی نہ ملے, ہم ٹی وی پہ بتایا کہ ہم اشورٹی بانڈ دے رہے ہیں, اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اشورٹی بانڈ دے دیں تو اس کے بعد پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتی, وہ جان کے نہ ملے.
کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی انصاف کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے، وہ مجھے یہاں پکڑنے آئے تھے، اور پکڑ کے لے کے جانا تھا انہوں نے بلوچستان۔ اور اس کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ کیسز تھے کہ انہوں نے جیل میں ہی رکھنا تھا جب تک یہ الیکشن ختم نہ ہو جائے، کہ نہ میں پارٹی ٹکٹس دے سکوں، پیچھے جو بھی ہوتا ہے افراتفری کے اندر 2 اور لیڈرز پکڑ لیں، اور صرف کوشش یہ تھی کہ کسی طرح عمران خان کو وہ جو جھوٹوں کی شہزادی، جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگی رہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ، اور وہ جو ایک سزا یافتہ جو 30 سال سے اس ملک کے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن رہ رہا ہے، اس کے سارے کیسز ختم کرو اور وہ یہاں واپس ہے۔ یہ ہے لندن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ۔ تو یہاں سب کو پتا چل گیا کہ ان کا مقصد، جب نہیں اشتیاق خان کی میری طرف سے ایشورٹی بانڈ نہیں لیا تو ہمیں سب کو پتا چل گیا کہ یہ تو بدنیتی ہے، یہ تو پکڑنے آئے ہیں۔ اب یہاں جو لوگ لڑے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کو کوئی پولیس سے بچنا تھا، یا ان کو کوئی خطرہ تھا کہ عمران خان نے کوئی جرم کیا اور یہ عدالت سے ڈر رہا ہے مجھے وہ ٹشو دینا۔ ان کو یہ ڈر نہیں تھا، ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں ابھی تک یہ اس کا پتہ نہیں کیا انہوں نے چھوڑا، ہمارا فیکٹر اس کا، ان کا سب کو یہ خوف تھا کہ یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، تشدد کریں گے، جس طرح اعظم سواتی سے کیا، شہباز گل سے، اس لیے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کو ان کی نیت پہ شک تھا کہ ایک اگر حاضری لگانے کے لیے میں نے اسلام آباد جانا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے جانا ہے، شیورٹی دے رہا ہوں، تو پھر یہ کیا کرنا، یہ کیوں اس فورس پہ 3 طرف سے زمان پاک کو اٹیک ہو رہا ہے، جس طرح کوئی قلعہ نواز زمان پاک، ہزاروں رینجرز آ رہے ہیں، 72 بند گاڑی آرمڈ کار کے اندر آ رہے ہیں، چاہے وہ دیواروں سے چھلانگ مار کے اندر آ رہے ہیں، جس طرح پتہ نہیں کوئی کمانڈو ایکشن ہونے لگا۔ اور جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے وہ صرف اس لیے ان کو خوف تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے نہیں آ رہے، اغوا کرنے آ رہے ہیں، یہ قتل کریں گے۔ انہوں نے پہلے بھی انہی لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے، اس وجہ سے نہیں لوگ یہ کھڑے ہو گئے یہاں۔ میں نے 2 دفعہ ان کو کہا کہ مجھے اتنی زیادہ نفری تھی اور تھوڑے سے لوگ تھے، میں نے 2 دفعہ انہیں کہا کہ دیکھیں میں تیار تھا، میرا بیگ میں جاتا ہوں، وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، مجھے کہتے کہ نہیں آپ نے نہیں نکلنا، یہاں کھڑے ہو گئے۔ تو کیوں تھے؟ کیونکہ یہ آج ملک کے حالات ہیں، اپنی لا انفورسمنٹ سے شک ہے لوگوں کو، جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ ان کے اوپر ہی شک ہے کہ وہ قاتل ہیں، یہ خوف آ گیا ہے، اس لیے وہ کھڑے ہوئے یہاں۔ اور پھر اگر مجھے کوئی شک تھا، کسی کو بھی کوئی شک تھا، مجھے تو خیر کوئی شک نہیں تھا کہ کس نیت سے آئے ہیں۔ میں اب اسلام آباد جاتا ہوں، کل میری پیشی تھی، میں نے پہلے کہا ہوا تھا، میں جب گھر سے نکلا تو میں اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کے، ہم دونوں خدا حافظ کہہ کے کیا نکلے، مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور یا قتل کرنا ہے، یہ مجھے پتا تھا، تب میں یہاں سے نکلا۔ اس کے بعد جب ہم پہنچے، جب ہماری گاڑی پہنچی اور تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اللہ نے بچا لیا، بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں، سامنے والی گاڑی الٹی اور اللہ نے بچانا تھا، بچایا اس نے۔ جب میں پہنچا ٹول پلازا کے پاس، مجھے کوئی شک اس وقت نہیں تھا کہ ان کی نیت کیا ہے۔ سارا موٹر وے بند کر دیا۔ اب ذرا یہ سن لیں پاکستانی ہو کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف حاضری لگانے جا رہا ہے عدالت میں، اور اسی میجسٹریٹ نے پھر شفٹ کیا کیس جوڈیشل کمپلیکس، کیونکہ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ وہاں تو کیونکہ ذمہ داری تو اس کی ہونی تھی، لوگوں نے سب بول پڑے کہ اگر اس کو کچھ وہاں ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا، تو اس نے ڈر کے شفٹ کر دیا جوڈیشل کمپلیکس میں۔ اب جوڈیشل کمپلیکس میں میری حاضری تھی۔ اب پولیس عدالت دیکھیں، موٹر وے بند ہوا ہے، صرف ایک لین رکھی ہوئی ہے، صرف ایک لین، تاکہ عمران خان جب نکلے تو پیچھے سے 30-40 گاڑیاں تھیں، ان کو بند کر دیا جائے۔ تو ایک لین، سارا ٹریفک بند کر دیا۔
एक लेन के अंदर जैसे मैं आगे निकला मेरी पीछे इन्होंने ब्लॉक कर दिया। पुलिस की नफरी, एफसी खड़ी हुई है वहां। उधर से मैं आगे गया, उधर आगे लोग आगे रिसीव करने के लिए, उनके साथ हम आगे आहिस्ता आहिस्ता। अब मैंने पहुंचना है अदालत। अब सोचें कि वहां से लेके अदालत के दरवाजे में मुझे 4.25 घंटे लगे पहुंचने में। क्यों? क्योंकि रास्ते में पहली पुलिस आई, उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, आगे देखा फिर पुलिस रेंजर वो खड़े हुए हैं एफसी, उधर फिर उन्होंने टैंक वो लगाए हुए थे कंटेनर्स। यानी सारा इस्लामाबाद मोटरवे एक आदमी के लिए बंद किया हुआ कि वो कितना बड़ा मुजरिम आ रहा है इस कौम का, हाजिरी लगाने सिर्फ। उधर जाके उधर से निकले, उन्होंने फिर बंद कर दिया, जो भी पीछे लोग थे उनको बंद कर दिया। फिर थोड़े दूर आगे गए, फिर उधर रोक लिया, उधर फिर वो कंटेनर्स लगे हुए हैं और वहां फिर भारी अक्सरियत। यानी मैं कभी इतनी ज्यादा पुलिस, लगता है कोई सारी जगह से पुलिस और एफसी निकाल के वहां खड़ी कर दी। फिर गए, फिर मैं वहां से आगे निकला, फिर बाकी रोक दिया ताकि पीछे इमरान खान को अकेला कर रहे थे। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था, मैं ये वाजे कर रहा हूं आज, और मैं अभी आपको बताऊंगा एंड में हुआ क्या, और या इन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलूचिस्तान लेके जाना था। ये इनके दो प्लान थे। जब मैं वहां से आगे गया तो हमारे साथ थोड़े से लोग रह गए थे, पीछे से बंद कर दिया था जो भी आ रहे थे, और वो भी इतने ज्यादा नहीं थे। जैसे ही हम आगे गए फिर से लोग जमा होने शुरू हो गए। तब तक सारे लोगों को पता चल गया था कि मैं आ रहा हूं, खैर पता तो पहले से था, लेकिन जैसे ये पता चला सबको, सब कौम को पता चल गया कि मुझे ये पकड़ने लगे। अब वहां लोग जमा होने शुरू हो गए और वो बढ़ते बढ़ते वो लोग काफी ज्यादा हो गए। आगे आप ये सुने जरा, आगे हम जाते हैं, वहां फिर पुलिस खड़ी हुई है। अब कोई कुछ नहीं होता यहां से। जिस तरह मैं उससे पहले एक रात पहले गया लाहौर हाई कोर्ट, फिर बड़ी लोग हमारे मेरे साथ चल के गए। क्यों गए? क्यों? फिर उनको डर था कि रास्ते में पकड़ ना ले। हमने तो किसी को नहीं कहा, चलते चलते यहां पूरा काफिला बन गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई एक पत्ता टूटा हो या एक गमला टूटा हो, मैं गया वहां अदालत में प्रेजेंट करके मैं वापस आ गया, और वही वापस आ गया, तो कुछ नहीं हुआ। तो यहां क्या हुआ कि लोग हमारे साथ आराम से चल के जा रहे हैं, सामने से हम देखते हैं वो टेयर गैसिंग शुरू कर देते हैं, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता, वहां से टेयर गैसिंग शुरू हो जाती। इश्तिहार दिलवा रहे थे कि किसी तरह ये कुछ करें, कुछ एक्शन हो। अब मैं गाड़ी में बैठा हूं, मुझे क्या पता अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। मुझे इतना पता है कि अफरा तफरी मचली हुई है और वहां टेयर गैसिंग चल रही है और गाड़ी में टेयर गैस आ रही है। अब मैंने पहुंचना था, मुझे पता था कि अगर मैं वहां ना पहुंचा इस्लामाबाद तो इन्होंने मेरे वारंट निकाल दिए, फिर इश्तिहारी बना देना। अब मैं वहां से फिर चला और पुलिस की रुकावटें कंटेनर्स करते करते फिर करीब गया उसके, अब करीब पहुंच गया हूं अदालत के। 4 घंटे लगे यहां तक पहुंचने में। जब वहां पहुंचे कंटेनर्स, टेयर गैस शेलिंग फिर शुरू हो गई, चारों तरफ अफरा तफरी। मुश्किलों से पहुंचे, उसके बावजूद मैं पहुंचा उसके दरवाजे पे। दरवाजे के बाहर आधे घंटा खड़ा हुआ है, और फिर से याद, ये कोई ट्रायल के लिए नहीं गया, सिर्फ हाजिरी लगाने गया था। इतना बड़ा मुजरिम, सारी एफसी पुलिस फोर्स बंद हुआ है सारा, हाजिरी लगाने के लिए। अब मैं बाहर खड़ा हूं दरवाजे के, उधर जनाब हम इंतजार कर रहे हैं, अब करें क्या। थोड़ी देर के बाद वहां से फिर टेयर गैस शुरू होगी लोगों के ऊपर। हम फिर खड़े रहे कि ये ना कहे कि इमरान खान अदालत से चला गया। उसके बाद बड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। जब मैं अंदर गया, दरवाजे के अंदर एंटर हुआ, तो सामने पुलिस ही पुलिस और रेंजर्स और पुलिस और नामालूम अफराद मुझे वहां नजर आ रहे थे। उधर सब, मुझे तो एकदम अंदाजा हो गया, और अंदर लोग पहले समझ गए थे जो हमारे वकील हैं कि इनकी कोई नीयत मेरी हाजिरी की नहीं थी। इन्होंने या मुझे कत्ल करना था वहां, और या पकड़ना था। अब कत्ल कैसे करना था? अब जब इन्होंने मुझे, अब वहां, अच्छा वहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। अब दरवाजे पे हम खड़े हैं और जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको पुलिस मारना शुरू हो गई। होना क्या था, वहां रिएक्शन आना था लोगों का। जो लोग ऊपर तो सारे चढ़े हुए थे,
जो रिएक्शन आना था, उन्होंने उस रिएक्शन के अंदर प्लान करना था किसी तरह ये उतरे, इसे कत्ल करे और कहे जी ये इंतशार हो गया, उसमें मारा गया। पूरा प्लान बना हुआ था, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं पहले कहता गया, 2 महीने पहले कहता गया मुझे, जब इन्होंने कत्ल करने की कोशिश, उससे पहले कहता गया कि इनका प्लान बना हुआ है, दीनी इंतहा पसंद के जरिए उसका नाम लेंगे कि बहाना मारेंगे, दीनी इंतहा पसंद है, प्लान उन्होंने किया था कि मुझे कत्ल करना है। मैं 2 महीने पहले कहता गया और वो हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि ये खौफजदा हैं, डरे हुए हैं कि अगर इमरान खान जिंदा रह गया तो ये जो इलेक्शन है ये तो जीत जाएगा, चाहे वो जेल में भी हो। डरे हुए हैं कि अगर वो वापस आ गया तो इनका क्या बनेगा। ये सिर्फ जाती मुफादात, ये 2 खानदानों को अपने डॉलर्स की पड़ी हुई है, जो उन्होंने 30 साल की मेहनत से चोरी करके बाहर लेके गए मुल्क से। और यहां और भी लोग डरे हुए हैं कि अगर ये आ गया तो शायद पता नहीं क्या कर देगा वो। तो उस खौफ से ये एक ही रास्ता इन्होंने ढूंढा कि इसको हटाए, और ये लोगों को भी पता था। जो मैंने कल इस्लामाबाद में वहां देखा है, मैं आज आपको यह कह दूं कि जिस तरह इन्होंने उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की, लाठी चार्ज की, जो मैंने लोगों की उस वक्त उनका जो जज्बा और उनकी जो शक्लें देखी, उनको किसी चीज का खौफ नहीं था। वो खौफ खत्म हो चुका है। अगर मैं गाड़ी वहां तेजी से बाहर ना निकालता, मैं आज आपको कह रहा हूं कि वहां वो होना था, सीधा सीधा खून होना था। इन्होंने उनको इश्तियाल दे रहे थे, उन्होंने रिएक्ट करना था, और उसके अंदर वो सबके हाथ से गेम चली जानी थी। मैं गाड़ी में बैठा था, मैं क्या कर सकता था? मुझे तो नहीं पता, ना मैं कुछ कर सकता था, ना मैं बोल सकता था। मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। वो तो बाद में मैंने तस्वीरें देखी हैं जो सोशल मीडिया पे आई, मुझे अंदाजा हुआ कि हुआ क्या वहां कत्लेआम होनी थी, और ये सारा मुल्क में फैल जाना है। ये जो अब हालात हैं, ये मैं आखिर में आपसे एक बात करूंगा कि ये इस वक्त अगर होश ना ली, ये सबके हाथ से निकलने लगी है बात। और ये नजर आया है वहां जो हुआ है, जो कल इस्लामाबाद में जो कल हुआ है, वो किसी से कंट्रोल नहीं होना था। अगर वो आगे चली जाती चीजें, हम बाहर निकले, इन्होंने टेयर गैस शेलिंग की, हम उधर गए, और शुक्र है अकल आ गई मजिस्ट्रेट साहब को कि हाजिरी लगवाने के लिए मैं बाहर गाड़ी में मेरी हाजिरी लगवा ली। शुक्र है तब तक लोग जख्मी हुए, हमारे लोग इन्होंने वहां से पकड़ लिए। अब उसके बाद अब मैं आता हूं जो सबसे कि शुक्र है मैंने कल आपके सामने नहीं आया, क्योंकि मेरे जो गुस्सा और जज्बात थे वो उस सतह पे पहुंच गए थे। मैं शायद कोई ऐसी बातें कर देता जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब जब मैं वहां जाता हूं, उधर मैं पहुंचता हूं टोल प्लाजा पे, तो मुझे पता चलता है कि ज़मान पार्क के ऊपर एक पुलिस का पूरा अटैक होता है, और पुलिस के अटैक से मेरा पहले दरवाजा तोड़ते हैं, घर का दीवार तोड़ते हैं, और पता नहीं कितने पुलिस वाले अंदर घुस जाते हैं। और घर में उस वक्त कौन था? सिर्फ बुशरा बेगम और उनके साथ 2-3 मुलाजिम, एक चौकीदार था, एक खनसामा था। बाकी वहां बाहर लड़के खड़े थे जो हमारे कारकुनों के 5-6 या 10 होंगे, वो अंदर आ गए जब इन्होंने पूरा पुलिस का अटैक आया। सारा ज़मान पार्क सील कर दिया, कंटेनर लगा दिए। पता है कि मैं नहीं हूं। मैं आज अपने पुलिस ऑफिसर से पूछना चाहता हूं, अब मैं सबसे आज पूछना चाहता हूं, मैं अपने आर्मी ऑफिसर से पूछना चाहता हूं, मैं इस मुल्क के जजेस से पूछना चाहता हूं, मैं इस मुल्क के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुझे यह बताएं कि हमारे दीन के अंदर जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है चादर और चारदीवारी की, क्या अगर आपके घर यह होता कि पता होता पुलिस को कि आप घर में नहीं हैं, और वो सर्च वारंट के बगैर इस तरह दीवारें तोड़ के घर में आते, जब सिर्फ पता है कि एक पर्दादार, एक ऐसी खातून
جو دنیا دار نہیں پردہ دار ہے، جو نہ سیاست میں ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے کسی چیز سے، جو گھر میں رہتی ہیں، وہ گھر میں ہو، ان کے ساتھ صرف ملازم ہو، اور اس طرح پولیس دروازہ اور دیوار توڑ کے گھر میں آ جائے. میں اب سب سے پوچھتا ہوں آج آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ بتائیں. اگر آپ کے اندر غیرت ہے، اور بے غیرتی اور غیرت کے اندر فرق انسانوں میں یہ ہے، ایک بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اور ایک غیرت مند لوگ ہوتے ہیں. جو بھی لا الہ الا اللہ جس کے دل میں ہوتا ہے، حدیث ہے کہ یہ غیرت ڈال دیتا ہے انسانوں میں، اس کے خوف دور کر دیتا ہے. تو جو چادر، اور ہماری اسلام کی جو ٹریڈیشن ہے، چھوڑے اسلام، دنیا میں یہ ٹریڈیشن ہے، ایک گھر کی خاتون جس کا کوئی لینا دینا کسی سے نہیں، وہ اکیلی گھر میں ہے، اور ان کو پتہ ہے وہ اکیلی گھر میں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ میں گیا ہوں اسلام آباد. اس طرح کا گھر میں کرنا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ مجھے یہ بتائیں. پولیس والے، آپ آفیسرز، آپ کے گھر میں ہی ہو، اگر آپ میں غیرت ہے، لیکن کئی آفیسرز بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن جو ہماری اکثریت ہے اس ملک میں، وہ غیرت مند لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں. کیا وہ، ان کے اوپر کیا گزرے گی کہ جب میں وہاں ٹول پلازا پہ کھڑا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری بیوی اکیلی گھر میں ہے، اور وہاں یہ پولیس ہلا بول دیتی ہے، اور ان کے شیشے کے باہر آوازیں آ رہی ہیں، بےچارے 5-6 وہ بچوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں زور سے، ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور سارے گھر کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں گھر کو. یعنی اتنے بے شرم. یہ پولیس کا کام ہے کہ گھر کو لوٹنا، ہر چیز جو ان کو ملی لوٹ کے لے گئے. کوئی شرم نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے. کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ یاد رکھیں، یہ ملک کا ایک بڑا خواب تھا. قائد اعظم جو اس ملک کے، جنہوں نے جدوجہد، پتا تھا کینسر سے مر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے پوری جدوجہد کی پاکستان بنانے کے لیے. کیا یہ اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ یہ تو جنگل کا قانون، یہ تو بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں ہوتا. مجھے بتائیں کس ملک میں ہوتا ہے؟ اور یہ اب ذرا سنیں قانون کیا تھا. پرسوں رات میں جاتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں شام کو، وہاں کے جج صاحب طارق سلیم، وہاں ان کے گورنمنٹ کا ایڈوکیٹ جنرل جو اسسٹنٹ تھے، ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کے گھر میں جانا ہے کسی چیز کی تفتیش کرنے، تلاش کرنے، تو انہوں نے کہا کہ ایک گورنمنٹ کا ایک ایس پی پولیس، اس کا نام بھی لیا، اس کا نام لیا، وہ جائے گا، ایک ہماری طرف سے ہوگا، اور وہ تفتیش کرے گا جا کے. یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. میرے گھر میں تو ساری فوج آ گئی ایک میجسٹریٹ کے آرڈر کے اوپر. میں ایک میجسٹریٹ کی وہ سائن کرنے کے لیے یہاں بھی اور ادھر سارا اسلام آباد بند کر دیا. تو جو ہائی کورٹ کے جج صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ عمران خان کے گھر کی اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک یہ ایس پی پولیس آئے گا اور دوسرا ہماری طرف سے کون ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ان کو شرم نہیں تھی کہ ہائی کورٹ کا آرڈر، جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے آرڈر کیا کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبح، کیونکہ بدنیت اور بےغیرت لوگ ہیں، یہ جو آئی جی ہے سب سے بڑا، ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ گئے، اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سرچ وارنٹ کرنی ہے عمران خان کی. یہ سرچ کے نام پہ ہوا تھا، یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے میرے گھر میں. اور یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کیا کہتا ہے؟ یہ اینٹی ٹیررسٹ سرچ وارنٹ کہتا ہے میں تمہیں ایشو کر رہا ہوں، انچارج انویسٹیگیٹنگ، جو انویسٹیگیشن کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، یہ سن لے ذرا، جو انچارج ہے انویسٹیگیشن کا وہ آفیسر، اس نے ایک لیڈی پولیس آفیسر سے آنا تھا یہاں، اور وہ ہونی تھی ناٹ بلو دا رینک آف انسپیکٹر. سو 2 لوگوں نے آ کے میرے گھر میں ریسرچ کرنی تھی. یہ انہوں نے چھپایا، جو ہائی کورٹ کا ہے، یہ پولیس، یہ بدنیت آدمی نے چھپایا جو آرڈر ہائی کورٹ نے دیا تھا، اس کو چھپا کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں تفتیش سرچ کرنا ہے.
اور وہ بھی کہتا ہے کہ صرف ایک خاتون آفیسر آ سکتی تھی اور ایک اور سرچ آفیسر. یہاں جو ہے ساری فلمیں ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیسے آ جاتے ہیں, کس قانون کے تحت آتے ہیں, اور کس قانون کے تحت گھر کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں, چیزیں لوٹ کے, میرا دروازہ کس قانون کے تحت توڑا؟ کیا کسی نے کہا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے؟ اور کیا شرم نہیں آئی ان کو, ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی کہ یہاں ایک خاتون جو پتہ ہے کہ ہسبینڈ نہیں ہے گھر پہ, پتا ہوتے ہوئے جو آ کے انہوں نے یہاں کیا, کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی انہوں میں, اور ان میں نہیں ہوگی کیونکہ بے غیرت لوگ ایسی حرکتیں کرتے. بے غیرت لوگ بزدل ہوتے ہیں, جھوٹے ہوتے ہیں. اور یہ جو آئی جی ہے یہ بیٹھ کے جو جھوٹ بولتا ہے, جب آپ غیرت ہوتی ہے نا, آپ میں آپ جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کا جھوٹ سامنے آ گیا تو آپ کو دنیا کے سامنے شرم آئے گی. جب آپ بے شرم ہوتے ہیں تو تب آپ ایسی باتیں کہتی ہیں کہ جی میری تو لندن چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, جب آپ کے 4 مہنگے ترین لندن کے علاقے میں گھر ہے جو بھائی صاحب آپ کا کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ میری بہن کے ہیں وہ, تو کوئی شرم نہیں ہوتی. تو تب آپ کے پاس اگر شرم نہیں آپ کچھ بھی کہہ دیں. تو جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا آدمی, شرم نہیں اس کو آئی کہ ذل شاہ جیسا ایک ملنگ, ایک آدمی جس کے پاس سوائے پیار کے کچھ بھی نہیں تھا, ایک اسپیشل پرسن, سارے یہاں جو باہر تھے اس کو سب پیار کرتے تھے کیونکہ وہ سب کو پیار دیتا تھا. اس کو تشدد کر کے قتل کیا. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سارے سوشل میڈیا پہ ہے کہ کس طرح اس کو قتل کیا گیا. اور یہ پہلے میرے اوپر کیس لگا دیتا قتل کا اس کا, اور پھر 3 دن کے بعد کہتا ہے دان نکال کے, نہیں جی وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس طرح کے آفیسرز کو اگر پولیس کو خود نکالنا چاہیے, کیونکہ ساری پولیس کو بدنام کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو